جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ ملک کی ایک بہت ہی ممتاز شخصیت موجود ہیں. بلوچستان سے جن کا تعلق ہے سید فصیح اقبال صاحب، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بلوچستان ٹائم زمانہ کے چیف ایڈیٹر بھی، اے پی این ایس اور سی پی این ای کی سیاست کے گویا روح رواں ہمیشہ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچستان کے حالات پہ خاص طور پر ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم فصیح اقبال صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل اچھا ہے، بہت بہتر ہوں. آج کل تو بلوچستان میں چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں، وہاں بہت سے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، آئی جی صاحب کو بھی ہدایت دی ہے. کیا لگ رہا ہے اس وقت نقشہ؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسے اقدامات سے چیف جسٹس صاحب کے جن کو بہت زیادہ، کیونکہ ان کا تعلق خود بھی بلوچستان سے ہے، اس معاملے میں بڑے حساس ہیں اور اس سے بڑے اچھے کافی مثبت نتائج نکل رہے ہیں. کیونکہ یہ اسٹیٹ کو پہلے سے کرنا تھا گورنمنٹ کو. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز اب یہ سپریم کورٹ تک جاتی ہے. لیکن جہاں تک مسنگ پیپل کا معاملہ تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ بلوچستان میں پیدا ہوا تھا. باقی تو اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، وہ سارے ملک میں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن بلوچستان میں اس کا شدت سے احساس اس لیے ہے کہ ایسے حالات کبھی بھی بلوچستان میں رونما نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ مسنگ پیپل کا یہ 2-4 سال سے جو معاملہ چل رہا تھا، یہ کہیں اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں تھا. ہر ایجنسی یہ کہتی تھی، لوگ کچھ کہتے تھے. اور بہرحال یہ تو بات صحیح ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کسی بھی شہری کو، بے گناہ شہری کو، اور اگر اس نے جرم بھی کیا ہو تو اس کو عدالتی طریقے سے اگر لیں تو لوگوں کو کبھی اعتراض نہیں ہوگا. اور اس سے بہتر یہ ہوا کہ جتنی ریومرز ہوتی تھیں، افواہیں اور بہت سی باتیں، کئی ایلیمنٹ آئے جس میں جو کیا کہنے چاہیے کرمنل گینگز، وہ بھی کام کرنے لگے انہی تحریکوں کے آڑ میں. لیکن بہت اچھا ہوا چیف جسٹس صاحب نے اس کا یہ صرف نوٹس ہی نہیں لیا، انہوں نے اس پر ہدایت دی اور وہ بالکل میکرو لیول پہ فیصلے ہوئے. اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر نہیں ہوئے تو آپ داخل کریں، آپ بتائیں کہاں گئے. اب آسمان تو نہیں لے گا. اس سے بڑے کافی یہاں کے بلوچستان کے جو دیگر سیاسی تحریکیں ہیں اور نیشنلسٹ لوگ ہیں، وہ سب شامل ہو رہے ہیں. اور اس میں عدالتی نظام کے اندر وہ مطلب وہ کہ کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے کبھی رد گردانی نہیں کی تھی عدالت سے. لیکن پہلا موقع ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پر جس طریقے سے، جس گرمجوشی سے اور جس شدت سے انہوں نے اس کا احساس کیا، اس کے میرا خیال ہے بڑے مثبت نتائج ہوں گے پورے ملک پر بھی اور خصوصاً بلوچستان پر. ٹھیک بات ہے آپ کی. پہلے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے پروڈیوسر ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ نام کے سپیلنگ ٹھیک کریں. فصیح صاحب کے FASIH ہے، یہ آپ نے کیا لکھ رکھا ہے اس پہ؟ اچھا، تو یہ سپیلنگ غلط لکھے ہوتے، میں یہ حد ہو گئی. میں نے کہا کہ میں آن ایئر ہی اس غلطی کا اعتراف بھی کروں. صحیح ہے، آپ ماشاءاللہ بہت ممتاز صحافی ہیں. تو آپ کا تو دیکھیں جی نہیں، آپ کے ساتھ پرانا ساتھ رہا جی. بلوچستان کبھی جب آتے ہیں تو بالکل صدیوں کا ہے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اغوا برائے توان میں وزراء کا ملوث ہونا، یہ کیا ہو کیا؟ یہ اتفاق سے تو یہ پہلے تو یہ افواہیں اس قسم کی تھی کہ یہ جو گینگ ہے ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. اب اس میں سرکار کا کس کا نام یہ آتا رہا کہ کچھ وزراء ہے. لیکن ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے، ظفر اللہ زہری صاحب جو ایک نہایت اہم عہدہ ہے جن کے پاس، انہوں نے پریس کے اندر بھی ایسی یعنی گفتگو کی اور انہوں نے کبھی کسی نجی ٹیلی ویژن پر یہ بات بھی کی کہ بھائی اس میں مجھے معلوم ہے کہ چند وزراء کی بھی اس میں سرپرستی حاصل ہے. تو اس کا بھی نوٹس لیا بیان کا. اور کل حاجی صاحب سے کہا گیا کہ وہ نام لے. اب یہ بات صرف یہ ہدایت ہے کہ نام لے کے ان کے خلاف مقدمے درج کرے. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اب عدالت عالیہ بڑی سنجیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلہ کیا قومی مسئلے پر بھی حکومت نے کبھی بھی کسی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا. فیصلے اخباری بیانوں پر یا یہ کہہ رہا میں کسی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ دینا اور کیبنٹ میٹنگ میں کہہ دینا کہ یہ ہم حل کر رہے ہیں، حل کرنے کا کبھی کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں. اگر آپ یہ آج یہ جو معاملے یہاں تک پہنچے ہوئے، یہ دیکھیے بتدریج حل ہونا تھے اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں تو پر امید ہوں کہ اب کیونکہ ادارے ختم ہو چکے ہیں، اب اداروں کو بھی بنانا ضروری ہے. لیکن ایک
ایک ہی وقت میں سارے کام نہیں ہو سکتے. جو بنیادی تقاضے ہیں امن و امان کے، سب سے پہلے انسان کی جان مال عزت محفوظ ہو، وہ فری موو کر سکے، اور اتنی بڑی وہ سمجھیے ہماری ہے بھاری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اس کے باوجود اس قسم کا ہونا یہ بالکل مایوس کن ہے اور انکمپیٹنٹ، نا اہلی بھی ہے، نا واقعیت بھی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اس میں سیاسی اثر بھی اس میں پوشیدہ ہے. اب یہ ساری چیزیں. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلم رئیسانی صاحب نے، وزیر اعلیٰ نے بھی ایک دن پہلے کہا ہے کہ وفاق کے رویے کی وجہ سے بلوچستان کی صورتحال جو ہے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال سے رئیسانی صاحب نے، بلکہ ہمارے گورنر صاحب مکسی صاحب اس بارے میں کبھی بھی، میرا بھی یہ درخواست ہے کہ کبھی آپ لوگوں کا اتفاق ہو، آپ ان سے ضرور لیں. وہ بڑے کینڈیڈ اور بڑے بااصول اور اس معاملے میں دو ٹوک بات کرتے ہیں. انہوں نے پہلے وزیر اعظم سے بھی، صدر سے بھی اور آرمی چیف صاحب سے بھی، جب وہ آئے تھے یہاں سوئی میں ملٹری کالج کے اختتام، اس وقت بھی انہوں نے گمشدہ افراد کا مسئلہ اس طرح اٹھایا تھا کہ بھائی یہ کون اٹھا لے جاتا ہے. جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں تصرف میں انتظام ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیا جواب ہے. ہم کیا جواب دیں لوگوں کو؟ یعنی جو لوگ گم ہوتے ہیں پھر ان کے 10-15 دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد لاشیں آ جاتی ہیں. اب اس میں کئی موقف تھے. حکومت کہتی تھی کہ ہم ذمہ دار نہیں، تو پھر ذمہ دار لوکل پروونشل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں اس میں کچھ خفیہ، وہ خفیہ طاقتیں کون سی ہیں، یا کون سی ایسی بیرونی ہاتھ ہے جو آپ ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یا اگر ہیں تو آپ ان کے ثبوت کے ساتھ دیں تاکہ لوگوں کو علم ہو، لوگوں کو اعتماد ملائے. اور ہمارے علاقے میں ایک دوسرے کو اتنا واقفیت ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہمارے 100 گھروں کے اوپر تو ہم اس کو شہر کہتے ہیں. ہمارے آبادی مختصر ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ لوگ نہ پہچانے کہ کون آئے. اور یہ دور دراز تمام منتشر آبادی ہے، اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں حکومت وفاق کو، اور وفاق کا رویہ ابھی بھی بلوچستان کے ساتھ میں کہتا ہوں وہ فراق دلانہ کیا عام بھائیوں جیسا نہیں ہوتا. کہ اب یعنی سروسز میں دیکھیے، آپ عام زندگی میں بھی دیکھیے، جب بلوچستان کا یہ مسئلہ آتا ہے وہ اس کو غیر سنجیدہ ہو کے اچھا دیکھ لیا جائے گا. وہ اسی وجہ سے یہ آپ نے کبھی معاملے حل نہیں کیے، وہ یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ مسائل کا انبار اور پہاڑ بن گیا. اب پہاڑ سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ حل کرنے کے لیے آج نیت رکھتے ہیں تو ایک ایک کر کے چیزیں ہوتی جائیں گی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطبق بھی ہیں. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیا، تاوان واری سب چیزیں، یہ پہلے کوئٹے میں رواج کبھی نہیں تھا. بلوچستان میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا، اور کبھی ہمارے ہاں خواتین پر کبھی بھی خواتین کو بھی اغوا نہیں کیا گیا. یہ تو بہت ہی احترام سے ہمارا معاشرہ رکھتا ہے. یہ جو معاشرہ ہمارا بلوچی اور پشتون معاشرہ، وہ کبھی اجازت نہیں دیتا کبھی خواتین یا عورتوں کے بارے میں. ایسا بھی ہوا کہ یہاں وہ بھی اغوا. اب یہ جو جرائم ہے یہ کسی مذہب کے یا کسی گروہ کے یا کسی قومیت کے نہیں ہے. جرائم ہے. اب اس کا ان کے پاس اتنی بڑی پولیس فورس ہے، لیویز اب آ گئی ہے. لیویز سے کتنا اچھا 50-60 سال یہی لیویز تھی. تمام علاقوں میں اگر کبھی کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی پوری ذمہ داری اس علاقے پہ ہو جاتی تھی. تو یہ کبھی ایسا ہوا نہیں. 1-2 کیسز کے علاوہ میرا خیال ہے پولیس کو بھی بہتر طور پر اس وقت سیاسی سمجھیے یہ جو وابستگیاں اس سے بھی علیحدہ ہونا چاہیے. اور پولیسائز ایڈمنسٹریشن بہت ہو گئی ہے. اور ہر میں کہتا ہوں جتنے بھی اتحادی پارٹیاں ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پہ توجہ دیں. اور بلوچستان میں تو گرینڈ کولیشن ہے صاحب، یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اچھا یہ سارا الزام وفاق پر یا ایجنسیوں پہ لگتا ہے، کیا کچھ لوکل لوگوں میں بھی آپس میں کچھ؟ بالکل صحیح ہے. اس میں بغیر ان کے معاونت کے تو یہ مسئلہ نہیں چلتا. لیکن پہلی ذمہ داری دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی مانیٹرنگ نظام نہیں ہے وفاق کا. ہر چیز میں تو وفاق توجہ دیتی. ابھی تک 18 امینڈمنٹ کا ابھی تک تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب جب یہ ہو جائے گا اور نئے الیکشنز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے نئے انتخابات ہوں گے اور یہ اس کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئے گی. کیونکہ ابھی تک کوئی چیز گم ہے. آپ نے موقع صوبوں کو دے دیے ہیں لیکن اس کے بجٹ نہیں دیا. دیکھیے ابھی تک ہماری اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کسی بھی صوبے کے نہیں ہے سوائے پنجاب سے. جب اچھا اب تعلیم میں بھی ہم نے توجہ نہیں دی. جو بلوچستان میں پہلے اسکول کھلے تھے، کالج تھے، اب نہ وہاں کوئی کیا نام ہے اسکول کھلے ہیں.
साथ तालीम में टीचर्स के लिए अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पूरा एक मामला एकदम स्टक अप हो गया है। अब वो ये चीजें बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही हैं कि ये आखिर ये कहाँ काफिला रुकेगा। अब इसमें तहरीकें चलना, सेपरेशन की, ये सब चीजें ये कुदरती है हमारे, इसमें घबराना भी नहीं चाहिए। इसके बाद जब खराबी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी गंदगी के बाद क्या होगा? तबाही के बाद क्या होगा? उसके बाद फिर उसी के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाती है। अनारकी किसे कहते हैं भाई? देखिए, जब आप पूरी तरह से एक निजाम को नहीं चला पाएंगे, और जो भी निजाम हो अगर आप दयानतदारी से, खुशनियती से चलाएं। अब मैं समझता हूँ अदालत आलिया के कुछ फैसलों से मुल्क में कई रोशनी की एक नई समझिए एक लहर आई है, और लोग महसूस करते हैं, लोग नाउमीदी से हट गए हैं, कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह हो जाएगा। अब ये चीजें तो अदालत ने मेरे ख्याल से ये जो बलूचिस्तान के मसले पे और काफी दो टोक, ये उस पर ये बात नहीं है कि आईजी साहब हैं या फला साहब हैं, भाई जो स्टेट से ऊपर कोई नहीं है। जितने अदारे इस मुल्क में हैं, वो लेजिस्लेचर हो, काम करना चाहिए, इंतजामिया हो, फौज हो, ये सब स्टेट के अंदर है। तो स्टेट से ऊपर नहीं, तो कोई कानून से जब बालातर नहीं है तो उसको उसी तरह से हैंडल करे, उसमें किसी की सुबकी का मसला ही नहीं, सब बराबर है मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए। ठीक बात है जनाब, बहुत शुक्रिया फसीह इकबाल साहब आपका, बलूचिस्तान के हवाले से आपने हमें बहुत इनपुट दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसी के साथ लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।